بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ آپ نے بھی شاید یہ ضرور سنا ہوگا کہ رمضان میں مرنے والا شخص سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے ان گھروں میں کیا ہوتا ہے، ان گھروں میں کون سی پریشانی آتی ہے، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرو۔ سب کچھ بتانے والے ہیں، بس اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والا شخص سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اسے قبر میں عذاب نہیں ہوتا؟ تو دوستو، یہ بات سچ ہے کہ جو انسان رمضان میں انتقال کر جائے، جس شخص کی رمضان میں موت ہو جائے، اس سے قبر کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا، گویا کہ اس کے جنت میں جانے کا انتظام خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے وقت آئی وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مرنے والوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا ہے، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی، وہ مسلمان مرا، ایمان کی حالت میں مرا، تو اس سے قبر کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کے رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں افریقہ کی ایک قوم میں ایک امام صاحب تھے۔ امام صاحب ایک بہترین حافظ قرآن تھے۔ امام صاحب ایک بہترین حافظ ہونے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بڑی شاندار طریقے سے کرتے تھے، اسی لیے گاؤں کے لوگوں کو امام صاحب بہت پسند آئے اور پورے گاؤں والے ان کی خوب عزت کرنے لگے۔ اسی وجہ سے گاؤں کا ہر آدمی امام صاحب کی دعوت کروانا اپنے لیے عزت سمجھنے لگا۔ اسی وجہ سے گاؤں میں امام صاحب کے کھانے کی باری لگ گئی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور گاؤں کے ایک آدمی نے بڑے شوق سے امام صاحب کی اپنے گھر میں دعوت کرائی۔ دوستو، دسترخوان کو طرح طرح کے کھانوں سے سجایا گیا۔ امام صاحب نے جب کھانا کھا لیا تو خوش ہو کر گھر والوں کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ دوستو، جب امام صاحب وہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد اس شخص کی بیوی دسترخوان سمیٹنے لگی تو اسے یاد آیا کہ اس نے دسترخوان کے پاس کچھ پیسے رکھے تھے جو کہ وہ بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے ان پیسوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تو اسے وہ پیسے وہاں نہیں ملے۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا مگر وہ پیسے کہیں نہیں ملے۔ اس کے بعد جب اس کا شوہر نماز پڑھ کر واپس گھر آیا تو اس کی بیوی نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے بھی کہا، مجھے ان پیسوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ امام صاحب کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں آیا اور اس گھر میں ہمارے سوا ایک دودھ پیتی بچی ہے، اسی لیے ہو نہ ہو ان پیسوں کو ضرور امام صاحب نے اٹھایا ہوا ہوگا۔
دوستو یہ سوچ کر اس شخص کو امام صاحب پر بڑا غصہ آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم نے تو امام صاحب کو اس مبارک اور بابرکت مہینے میں اتنی اچھی دعوت کروائی، مگر امام صاحب نے ہمیں بدلے میں یہ کیا صلہ دیا۔ دوستو خیر ان لوگوں نے شرم کے مارے امام صاحب کو پیسوں کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، مگر وہ اس دن کے بعد سے امام صاحب سے کترانے لگا۔ دوستو اس واقعے کو پورا 1 سال بیت گیا۔ پھر رمضان کے مہینے میں اسی گھر میں امام صاحب کی دعوت کی باری آ گئی۔ دوستو شوہر نے پچھلے رمضان کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بیوی سے مشورہ کیا کہ ہم اس بار امام صاحب کی دعوت نہیں کریں گے، مگر اس کی بیوی اچھی تھی، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے امام صاحب کی اس دن کوئی پریشانی یا مجبوری ہو، ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے اور اس بار بھی ان کی دعوت کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو شوہر نے اپنی بیوی کی بات کو مان لیا اور امام صاحب کو اس بار بھی دعوت کروائی۔ شام کے وقت امام صاحب آئے اور جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ پچھلے رمضان سے میں آپ سے کترا رہا ہوں؟ امام صاحب نے کہا مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ امام صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب صحیح سے دیجئے گا۔ پیارے دوستو امام صاحب نے کہا جی پوچھیں۔ اس شخص نے کہا کہ پچھلی بار میری بیوی نے دسترخوان کے پاس کچھ پیسے رکھے تھے، مگر بعد میں وہ پیسے نہیں ملے اور آپ کے سوا کوئی بھی نہیں آیا تھا، اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیسے آپ نے ہی اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دوستو یہ سن کر امام صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جی ہاں وہ پیسے میں نے ہی اٹھائے تھے۔ یہ سن کر اس شخص کے ہوش اڑ گئے۔ امام صاحب نے بتایا کہ اس روز میں نے دسترخوان کے قریب کچھ نوٹ دیکھے تھے، کھڑکی بھی کھلی تھی اور پنکھا بھی چل رہا تھا، مجھے لگا کہ کہیں یہ پیسے باہر اڑ نہ جائیں، اسی لیے میں نے وہ نوٹ اٹھا لیے۔ دوستو اتنا کہہ کر امام صاحب اپنا سر جھکا کر رونے لگے۔ میاں بیوی دونوں پریشان ہوئے اور پوچھنے لگے کہ امام صاحب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھ پر شک کیا، بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں کہ آج اس بات کو پورا 1 سال ہو چکا ہے اور اس 1 سال میں تمہارے گھر میں کسی نے بھی قرآن پاک کو کھولا تک نہیں۔ اگر کوئی ایک بار بھی قرآن پاک کو کھول لیتا تو تمہیں وہ پیسے مل جاتے۔ دوستو یہ سن کر وہ شخص دوڑتا ہوا قرآن پاک کے پاس گیا، کھول کر دیکھا تو قرآن پاک میں وہ سارے پیسے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا، قرآن پاک کو چوما اور امام صاحب سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ اب وہ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ دوستو ایک عورت حضرت علی کے پاس آئی اور کہا یا علی میرے گھر میں پریشانیاں کیوں رہتی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا تم رات کو سونے سے پہلے کھانے کے برتن ایسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ یاد رکھنا جو لوگ کھانے کے برتن صاف کیے بغیر سوتے ہیں ان کے گھروں میں شیطانی جن داخل ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔